بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قالا سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صلوات بلند توجہ ہے حضرات کی آغاز کریں گفتگو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دی مقام منا پہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلائی چھری چلانے میں کوئی کمزوری نہیں تھی وہ پروردگار جیسے چاہتا تھا ویسے اس نے کیا کہ ابراہیم کے بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لیا اور کسی ایسے سے وعدہ لے لیا جس کی قربانی کو اس نے خود ذبح عظیم کہا قربانی کو پروردگار نے ذبح عظیم کہا اور بھی انبیاء کے واقعات اسلام میں گزرے ہیں اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی توجہ کرنی ہے سارے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اس کشتی میں یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے کہ اتنے بندے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے جتنے کشتی میں بیٹھ گئے بٹھاؤ بچے محمد توجہ فرمانی ہے سمجھ رہا نوح علیہ السلام کی کشتی تذکرہ قرآن میں ہے بنائی بھی صحیح اور جس کو بٹھایا اس کی نجات کی ذمہ داری بھی لی یعنی بہت بڑا فعل تھا اللہ نے اس کو قرآن میں اس کا ذکر تو کیا ہے مگر اس کی یاد منانے کا حکم نہیں دیا بول رہے ہیں میرے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں جاتے ہیں بولو سے میرے ساتھ وہ سارا واقعہ قرآن میں ہے مگر اس کی یاد منانے کا حکم کہیں نہیں دیا کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے رہے مگر حکم نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قربانی کو نہ بھلایا جائے صرف قربانی کو ہی یاد رکھنے کا حکم ہے کہ قربانی یاد رکھی جائے توجہ میری طرف رکھیں اور اس قربانی کی یاد کو ہمیشہ ابلیسی پالیسی والا روکتا ہے کیونکہ ابلیس نے روکا تھا میں آسان کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے گھر سے چلے یہ آیا حضرت اسماعیل کے پاس اس نے کہا اسماعیل پتہ ہے ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا اللہ کی راہ میں قربانی ہے
اس نے کہا کبھی خواب میں دیکھ کر بھی کسی نے بیٹے ذبح کیے؟ اب یہ تیرے باپ پہ بڑھاپا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، یہ باپ پہ بڑھاپا ہے، اب یہ کام نہیں کر رہا، یعنی ابلیسی پالیسی مخالفت کرتی ہے قربانی کی۔ بولو صحیح میرے ساتھ۔ پر کہا کہ واپس چلا جا، اپنی جان کو بچا لے۔ اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تیرے کردار نے بچایا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کا دماغ کام نہیں کرتا، تو نے نبوت کے دماغ پہ حملہ بھی کر لیا ہے، پھر بھی تو شیطان نہیں ہے۔ پھر یہ آیا حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم خواب دیکھ کر بھی بیٹے قربان کیے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، اپنے بیٹے پہ رحم کر بچا لے۔ ابراہیم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہتا ہے تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ دیکھ کے فرمایا تیرے عمل نے بتایا، تو مجھے اللہ کے حکم سے روک بھی رہا ہے، پھر بھی تو شیطان نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ کام تو نہیں چلا، حاجرہ کے پاس چلتے ہیں، یہ تو دونوں نبی تھے، نبیوں نے میری بات کو نہیں مانا، چلو حضرت حاجرہ کے پاس چلتے ہیں۔ دیکھ کے کہتے حاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کے کیوں گئے؟ کہا دوست کی ملاقات ہے۔ کہا کوئی دوست کی ملاقات نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، جلدی کر گھر سے نکل، اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ بی بی کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہتے تجھے کس نے بتایا کہ تو شیطان ہے؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ میں شیطان ہوں۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے تو نبی کے خلاف مجھے گھر سے نکال بھی رہا ہے۔ نبی کے خلاف تو مجھے نکال رہا ہے، لہذا یہ سوٹ نہیں کرتی ابلیسی کردار کو قربانی، مگر اللہ چاہتا ہے کہ قربانی کو یاد رکھا جائے۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ اب جو دنیا کہتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے تم اس کو یاد کرتے ہو، دنیا والو 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، پھر کیوں جا کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہو؟ بولو دوڑی تو بی بی تھی، یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ بی بی کی یاد کو قائم رکھا جائے۔ جب موسروں کی یاد منائی جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ ہمیشہ محسن کی یاد کو باقی رکھا جاتا۔ اب یہ الگ بحث ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر یزید اتنا برا تھا تو اللہ نے یزیدیوں کو گھر کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ گھر کر دے گا، تھوڑا انتظار تو کر۔ کرے گا، غیر کرے گا، ضرور کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کے چلے، پیچھے فرعون، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے پر پہنچ گئے، پانی میں عصا مارا، پانی نے راستہ دیا۔ بولو صحیح جن کو سمجھ آ جائے، پانی نے راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں الگ الگ راستہ بنوا۔ توجہ میری طرف رکھیے ہے، 12 راستے بننے چاہیے۔ معلوم ہوا انہیں بھی پتا تھا نجات کے راستے 12 ہی ہیں۔ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی کے پار پہنچ گیا۔ لشکر حضرت موسیٰ
اب ادھر فرعون بھی کنارے پہ پہنچا. اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ راستے دراصل میرے لیے ہی بنے تھے. موسیٰ تو پہلے آ گیا. توجہ فرمائیے. اس نے اپنے لوگوں کو دریا میں ڈالا. آگے آگے توجہ میری طرف رکھیں. پیچھے پیچھے سارا لشکر. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ تو لشکر آ رہا ہے اسی راستے پہ, کہتے موسیٰ اب دعا کر, اللہ ان کو غرق کر دے. اللہ نے غرق نہیں کیا. بولو سے میرے ساتھ, اللہ نے غرق نہیں کیا. یہ کہتے رہے دعا کر اللہ غرق کرے. توجہ رہے, نہ موسیٰ نے دعا کی نہ اللہ نے غرق کیا. ادھر فرعون کے آخری فوجی نے پانی میں قدم رکھا. اللہ نے موجوں کو ملا کے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اللہ سارے یزیدیوں کو غرق کرے گا. وہ آخری یزید کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی آ جائے. یزیدی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ آ جائے, پھر ہم سب کو. توجہ میری طرف رکھیں. وہ قادر مطلق ہے, اسے کیا جلدی ہے؟ جلدی تو تمہیں ہے. توجہ میری طرف رکھیں. اب کہا یزید اتنا برا تھا کہ تم اس پر آج تک لعنت کرتے آ رہے ہیں. 1400 سال تک یہ چلتا ہے سلسلہ اور لاپ لعنت کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. کیا بات, کیا بات. مولوی کو ڈھانگ پڑے, ہو سکتا ہے کوئی قتل کا فیصلہ ہو, سارے فیصلے کسی کے خلاف ہو جائیں, پھر وہ صدر کو اپیل کرتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ صدر کو اپیل کرتا ہے کہ صدر اس کی سزا کو معاف کر دے. اب یہ یزید کو بچانے کے لیے انہوں نے جتنے حربے استعمال کیے, ماتمیوں نے ان کو فنا کر دیا. گلیوں میں ماتم, مجلس. جب یہ پریشان ہو گئے, اب انہوں نے کہا کہ لعنت نہ کیا کرو, ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. میں کہتا ہوں اگر تیرے کہنے پہ اللہ اگر اس یزید کو بخش بھی دے, کہاں لے جائے گا؟ بولو جن کو سنو. میرے کہنے پہ اگر وہ جو بخش بھی دے, کہاں لے جائے گا؟ کہا جنت میں, اس جنت میں جس کا مالک حسین ہے. جس کا وارث حسین ہے. کہا وہ اللہ تو کریم ہے. وہ اللہ تو کریم ہے, بے شک وہ کریم ہے. کہا اللہ بھی کریم ہے, یہ حسین بھی کریم ابن کریم ہے. اگر انہوں نے اس کو بخش دیا, بولو تو صحیح, انہوں نے بخش دیا, یہ حقوق اللہ نہیں ہے, یہ حقوق العباد ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ہم بھی تو ماتم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گے مولا جب ہم اتنی مرتبہ ماتم اتنی دیر کرتے رہے ہیں, پھر اس کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ معلوم ہے ہمارے ماتم کا جواب کون دے گا؟ یزید تو ٹھیک ہے, یہ سارے حربے, میں جملہ کہنے لگا, جو یہ محرم آئے گا, یہ تازیہ بدعت, یہ علم بدعت, یہ سبیلے بدعت, یہ فلانی بدعت, فلانی بدعت. چلو یہ تو ساری بدعتیں ہیں. ایک مرتبہ مفروضے کے طور پر مان لیں, علم بھی بدعت, شبیہ بھی بدعت, تازیہ بھی بدعت.
مجھے اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ تو ساری بدعتیں ہیں، کیا قتل حسین جائز ہے؟ بولو سی، قتل حسین کے خلاف آواز اٹھی؟ کہا یہ سارا تم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، یہ سارا تم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھے بیٹھ جاؤ، ایک صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ یہ سارا تمہارا کیا دھرتا ہے، کیا یہ جو تم شبیہ نکالتے ہو ذوالجناح، کیا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا؟ ٹریک تو اتارتا ہے نا، یہ چونکہ ابلیسی پالیسی ہے۔ کہا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا۔ میں جواب دینے لگا ہوں، اس کو سنبھال لینا، جو کوئی بات کرے نا اسے جواب دینا۔ ہم وہی گھوڑا لانے کے لیے تیار ہیں، تمہارا مطالبہ ہم مانتے ہیں، تم ہمارا ایک مطالبہ مانو۔ ہم وہی گھوڑا لاتے ہیں جو کربلا میں تھا، تم وہی دمبا لاؤ جو اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ تم وہی دمبا لاؤ جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا۔